أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاسق شارب الخمر لاعب القمار قاتل النفس المحترمة معلنا بالفسق مثلي لا يبايع مثله إن أحق بالخلافة والبيعة. صلوات. عزیزان گرامی، خطیب حسینیت علامہ سید علی نقوی نقوی صاحب نے میرے لیے جو کچھ کہا میں اس کا اہل نہیں. جو مطالب پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا. آپ ہمارے مہمان ہیں. دیگر علماء میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی. جو مطالب پیش کروں گا اسے قبول فرمائیں گے. بین الاقوامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چند مطالب پیش کروں گا اسے قبول فرمائیے گا. عزیزان گرامی، یہ اس وقت کہہ لیجئے کہ 72 تابوت کی مجلس ہے، اور اس مجلس کو پچھلے سال بھی جو میں نے خطاب کیا تھا میں اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مطالب پیش کروں گا کہ جب یزید ابن معاویہ خلافت میں آیا تو اس نے اپنے گورنر ولید کو خط لکھا جو مدینہ کا والی تھا. اب مجھے ولید کا بتانے کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ شیعہ بچہ بچہ جانتا ہے، اور اگر یہ نام ذہنوں میں نہ بھی ہوں تب بھی اچھا ہے، ذہن جتنا نجس ناموں سے پاک رہے. جتنا ذہن پاک رہے اتنا اچھا ہے. تو دانا گرامی، آپ نے مصائب میں سنا ہوگا، میں صرف یہ چند جملے فضائل کے پیش کروں گا کہ ایک مرتبہ ولید نے جناب سید الشہداء کو پیغام بھیجا کہ نیا خلیفہ یزید ہے، آپ آئیے اور آ کے بیعت کر لیجئے. تو اس وقت جناب زینب کبریٰ آپ کے پاس موجود تھیں، تو آپ نے 18 جوانان بنی ہاشم کو مولا کے ساتھ بھیجا اور جناب عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بھائی کو آنچ نہ آئے.
مدینہ ہے تشریف لائے جناب سید الشہداء، اور جیسے ہی گورنر ہاؤس، میں گورنر ہاؤس ترجمہ کر رہا ہوں دارالامارہ کا، جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، میں جانتا ہوں لندن کا ماحول ہے، تو بھائیزان گرامی اب یہ گورنر ہاؤس جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام پہنچے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے دروازے تو چھوٹے ہوتے ہیں، گورنر ہاؤس کے دروازے بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہاں سپاہی موجود تھے۔ ایک مرتبہ سارے سپاہیوں نے کہا کہ اے حسین، ہمیں حکم ہے ولید کا کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی اندر نہیں جائے گا، آپ صرف تنہا۔ تو جناب عباس علیہ السلام نے مولا کی طرف دیکھا، مولا آپ کا حکم کیا ہے؟ تو جناب سید الشہداء نے فرمایا، عباس اگر آواز بلند ہو تو اندر تشریف لے آئیے گا۔ حق یہی ہے جس طرح سے آپ سن رہے ہیں، جس محبت سے آپ نے فرمایا، عباس اگر آواز بلند ہو تو آپ اندر تشریف لے آئیے گا۔ انہوں نے فوراً دروازہ بند کیا دارالامارہ کا، جناب سید الشہداء کو دعوت دی، اور ایک مرتبہ ولید نے وہی جملے کہے کہ اے حسین، خلیفہ کا انتقال ہو گیا، نیا خلیفہ ولید ہے، یزید ہے، اور یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ کوئی اچھی بات ہے تو کل مسجد نبوی میں تمام مسلمانوں کے سامنے مجھ سے سوال کرنا، میں وہاں جواب دوں گا بیعت کیوں نہیں کر رہا۔ تو آپ نے فرمایا، میں کل سب کے سامنے جواب دوں گا بیعت کیوں نہیں کر رہا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ولید نے جناب سید الشہداء سے کہنے لگا کہ اے حسین، ہم جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ حسن کے بھائی ہیں، نہ آپ کے بابا نے بیعت کی تھی۔ سارا مجمع بھی نہیں ہے میرے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ ولید کہنے لگا کہ اے حسین، نہ آپ کے بابا نے بیعت کی تھی، نہ آپ کے بھائی نے بیعت کی، ہمیں پتہ ہے آپ بیعت نہیں کریں گے۔ یہ ہے دارالامارہ، دروازے بند ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ تنہائی میں بیعت کر لیجئے، میں یزید کو خط لکھ دوں گا، حسین نے بیعت کر لی، معاملہ دفن ہو جائے گا۔ دیکھیں، میں آج بیعت کو دفن کرنے آیا ہوں۔ اچھا دیکھیں، بیعت کو ہم کربلا میں تو دفن کر نہیں سکتے، تو ہمیں سقیفہ لے جانا پڑے گا۔ مجمع رہے گا نا میرے ساتھ؟ تمام افراد کو جو باہر بھی کھڑے ہیں، آواز آ رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، اب دیکھیں، میں بیعت کا جنازہ نکالنے آیا ہوں۔ ہمارے کسی بھی امام نے کسی بھی ظالم کی بیعت نہیں کی۔ سارا مجمع سنے گا۔ میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، علامہ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میرے بھائی۔ عزیزان گرامی، تقیتاً بھی، تقیہ میں بھی کسی امام نے کسی ظالم کی بیعت نہیں کی۔ اگر تقیہ میں بھی بیعت کی ہوتی تو وہ پھر امام کو زہر نہ دیتے۔ یہ شہادتیں بتا رہی ہیں بیعت نہیں کی۔ بھائی سارا مجمع چلے گا۔ عزیزان گرامی، اگر تقیہ میں بھی بیعت کی ہوتی تو وہ دکھاتے یہ تقیہ میں بیعت کر لی۔ میں نے ایک حوالہ دیا تھا صحیح بخاری کتاب الاحکام باب رجم الحبلہ کا، جہاں دوسرے خلیفہ نے کہا ہے صحیح بخاری میں کہ علی نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی۔ آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں۔ میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، مولا علی تو کیا، عزیزان گرامی، اور ایسے بہت سے نام ہیں صحابہ میں جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج نام سن رکھا ہے؟ دو بڑے قبیلے تھے مدینے کے، اوس اور خزرج۔ خزرج قبیلے کے سردار ہیں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ مرتے مر گئے، انہوں نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ ان سے سوال کیا، بھئی آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے فرمایا، مجھے غدیر نہیں بھولی۔ نہیں چلیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ علی مولا بھئی مجمع سے اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، میں ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج موجودہ حالات کے اندر
بہت سے مسائل کو کوشش کی جا رہی ہے پس پردہ ڈالنے کی، اور پاکستان میں اس وقت بہت بڑی سازش چل رہی ہے. مولانا بھی وہیں سے بھی آئے ہیں، میں بھی کل ہی پہنچا ہوں واپس. تو پاکستان میں دوبارہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ یزید کو رضی اللہ منوانے کا. بھائی مجمع کی، سارے مجمع کی توجہ. مجھے ممبر سے میں جو پیش کروں گا اسے بہت، یہ میرے الفاظ کیونکہ مارک ہو رہے ہیں، سارے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے، آپ جانتے ہیں میں بڑی ذمہ دار عہدے پہ ہوں، اور 27 سال مجھے ممبر پہ ہو گئے. جو جملے پیش کروں گا بہت ذمہ داری سے. عزیزان گرامی، آج بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں کہ یزید کو رضی اللہ منوا لیا جائے، اور کسی نے تو یہاں تک وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کسی مفتی صاحب نے کہا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی. ٹھیک ہے 2 شہزادوں کی، یہ کیوں نہیں بتاتے ایک جہنم کا شہزادہ تھا. حیدری توجہ فرما رہے تھے. میں آپ یہ نہ سمجھیے گا لندن میں کھل کے پڑھا، خدا رسول کی قسم پاکستان کے 35 سے زیادہ شہروں میں کھل کے پڑھ کے آیا ہوں. مجھے انہوں نے کہا یہ کراچی نہیں لاہور ہے. کل میں لاہور سے آیا ہوں، کہا یہ کراچی نہیں لاہور ہے. یہاں پہ پتہ نہیں 85 سے زیادہ 85 سے زیادہ پرچے کاٹے گئے ہیں. میں نے 10 سے 11 مجالس پڑھی ہیں، جتنا کھل کے میں نے لاہور میں یزید کا جنازہ نکالا ہے. آپ چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اور اگر کبھی مجھے کوئی وارننگ دیتا نا، جو پچھلے 5 سال میں بار بار کہا، پچھلے سال 2 حملے بھی ہوئے، تم واپس آ کے دکھاؤ. میں اس کے بعد 6 دفعہ ہو کے آیا ہوں، جملہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، مولا حسین نے فرمایا تھا الدعی ابن الدعی. توجہ، میں نے بڑی بڑی ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھا، حتیٰ جرمن اور انگلش کی ڈکشنریاں جو غیر مسلموں نے لکھی ہیں، اس میں بھی میں نے اٹھا کے دیکھا کہ دعی کے معنی کیا ہے. تو سب نے لکھا ہے دعی اسے کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہے ہاتھ من الذلہ. تو مولا حسین نے فرمایا جس کے باپ کا پتہ نہیں وہ علی کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے. توجہ رہے گی دیدہ. حیدری بھائی، سارے میرے برادران میرے بچے چلیں گے. تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا، بھائی میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، سینہ ساتھ نہیں دے رہا، میں خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مولا نے فرمایا جس کے باپ کا پتہ نہیں وہ یزید علی کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا. پھر مولا فرماتے ابن الدعی جس باپ سے منسوب ہے اس کے اپنے باپ کا پتہ نہیں. آپ جی حیدری توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا. بھئی مجمع میرے ساتھ چلے گا. جو جملے پیش کر رہا ہوں یہاں پہ جانتا ہوں کہ میں جو ہر جگہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے پوری دنیا میں پہنچے گی. عزیزان گرامی، ختم نبوت کے بعد ہمارے لیے سب سے اہم ہے غدیر. سارے مجمع کی توجہ. ابھی تک غدیر کا حق ادا نہیں ہوا. ہم نے جتنے بھی جشن منائے ہیں غدیر کا حق ادا نہیں ہوا. میں بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، غدیر کو اس سے بھی بڑا منانے کی ضرورت ہے. لیکن غدیر میں ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، اور مومنین بھی اس طرح سے اہتمام نہیں کر رہے. میں تو بہت زیادہ کھل کے میدان میں آیا ہوں. میں نے کہا نا میں چیلنج دے کے یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، سارے جملے میرے غور سے سنیے گا. تو عزیزان گرامی، میں پاکستان میں بھی کراچی کے اندر بھی ہم چاہتے ہیں اس کو غدیر کو ویسے منایا جائے. تو عزیزان گرامی دیکھیں غدیر کا معاملہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت سو کی دل آزاری ہو جاتی ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو پاکستان میں انہوں نے باقاعدہ اس سال پوری موومنٹ چلائی، تحریک چلائی کہ غدیر کو عید نہ کہو، غدیر عید نہیں ہے.
توجہ، اب سے 50 برس پہلے ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین نے مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب نے جملہ کہا تھا کہ یہ ہم سے بڑے بڑے دشمنان اہل بیت کو نہیں منوا سکے، یہ ہم سے بڑے بڑے دشمنان اہل بیت کو نہیں منوا سکے، لیکن اللہ نہ کرے اب ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ یزید کو بھی منوانے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر سن لو، ساری دنیا سن لے، جب تم یزید کا باپ نہیں منوا سکے، چلیں گے، میں کھل کے پڑھ رہا ہوں، آپ یہ جو پہنچ رہے ہیں، تم جب یزید کا باپ نہیں منوا سکے، یزید کیسے منوا گے؟ چلیے گا، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام۔ عزیزان گرامی، آج بڑی کوشش کی جا رہی ہے کسی بھی طرح سے یزید کو منوا لیا جائے، اور بہت زیادہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پہ، نہیں یزید کو لعنت نہیں کر سکتے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، دیکھو تاریخ میں 1400 سال سے کوئی یزید کو منوا نہیں سکا، اگر آج کوئی منوانے کی کوشش کرے گا اس کا اپنا شجرہ مشکوک ہو جائے گا۔ جو پہنچ رہے ہیں، اگر کوئی یزید کو منوانے کی کوشش کرے گا، اگر کوئی کہے گا نا یزید رضی اللہ، تو ہم کہیں گے تجھ پہ بھی لانا۔ میں جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں جو بول رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، پہلی چیز غدیر کے معاملے میں کہتے ہیں کہ بھئی اسے غدیر کو عید نہ کہو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں تمام حضرات تک؟ پوری کوشش کی گئی پاکستان کے اندر کہ غدیر کو عید نہ کہو، غدیر نہ منائی جائے، غدیر پہ مبارکباد پیش نہ کرو، ہماری دل آزاری ہوتی ہے بزرگوں کی۔ پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں۔ ایک بات میں کھل کے پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ داد نہ دیں، میں نے بھی پھر پاکستان جانا ہے، تو پہنچتے رہیے گا عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی، فدق کے معاملے میں ایام فاطمیہ ہم نے پاکستان میں جب شروع کیا، قبلہ گواہی دیں گے، میرے بھائی پاکستان سے آئے ہوئے ہیں کہ اس وقت محرم میں اتنا وہاں پہ شروع نہیں ہوتا جو ہم ایام فاطمیہ نشتر پارک میں برپا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب تک ہمارے 1400 سال کے اندر اتنا اہتمام نہیں کیا گیا جتنا پچھلے 30 برس میں ہوا۔ گزشتہ 20 برس میں ہمارے اردو معاشرے کے اندر ایام جناب خاتون جنت فدق کے معاملے میں کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ ہم مصائب پڑھیں اور دوسروں کی دل آزاری ہو۔ عزیزان گرامی، میں بہت کھل کے پیش کر رہا ہوں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں نشر کر دیجئے گا۔ عزیزان گرامی، ذاتی لڑائیوں میں لوگ مر جاتے ہیں، اگر سیدہ کے نام پہ مر گئے میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اب غدیر کو ہمیں روکا گیا، مجمع کی توجہ رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ بھئی سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ بے شک اگر آواز نہیں آ رہی تو آواز بڑھا دیجئے گا، مجھے اپنی آوازیں بھی اس وقت نہیں آ رہی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ آخری جو افراد باہر کھڑے انہیں آواز آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، جملے پیش کر رہا ہوں، اب ہمیں غدیر اس طرح سے منا نہیں سکے، مجمع ہے، فدق کو ہم پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ لوگ پہنچ گئے۔ صلح مولا حسن کو خال المومنین
مومنوں کا ماموں ناراض نہ ہو جائے، ایسے ماموں پہ بھی بھائی سارا مجمع کی توجہ، خون جگر پیش کر رہا. اب لے دے کے ہمارے پاس بچی ہے کربلا. کربلا پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کربلا ہماری ریڈ لائن ہے. جو یزید کا دفاع کرے گا سمجھ لو اس پہ بھی صبح شام بے شمار ہوگی. عزیزان گرامی، میں جانتا ہوں پوری دنیا میں بات، اب یہ پاکستان کے اندر بہت بڑی ایک موومنٹ چل رہی ہے اس وقت، پورا ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ کسی طرح سے یزید کو رضی اللہ منوا لیا جائے. عزیزان گرامی، رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میں جو مضمون لے کے آیا تھا اس کو بھی میں پڑھ نہیں سکا، مجھے نہیں معلوم، میرے بھائی نے کہا تھا سید حسین موسیٰ صاحب نے کہ جتنا ہو سکے مصائب تفصیل سے پڑھیے گا، تو جملے میرے سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں چادر اڑھا کے فرمایا تھا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، اور چادر میں پیغمبر کے علاوہ 4 تھے، علی، فاطمہ، حسن و حسین. مجمع ہے. آپ نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون. شیعہ سنی کتابوں میں لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا خون میرا خون. آپ نے نہیں فرمایا میرا خون ان کا خون. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. نہیں فرمایا میرا گوشت ان کا گوشت. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون. توجہ، پیغمبر نانا ہے، یہ نواسے. پیغمبر بابا، سیدہ بیٹی، علی داماد. تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا میرا خون ان کا خون، لیکن آپ نے فرمایا ان کا خون میرا خون. جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا. جو پیغمبر کا خون بہائے وہ رضی اللہ نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یقین معنی میں خون جگر پیش کر رہا ہوں. اب سن لیجئے، یہ کتاب ہے الکامل فی التاریخ، شیعہ کتاب نہیں ہے. قبلہ ہیں بڑے بڑے یہاں پہ اہل علم موجود ہیں. الکامل فی التاریخ، اسے کہا جاتا ہے تاریخ ابن اسیر. ابن کثیر اور ہے، نام ہی ہے ابن، بہت سو کا بیٹا. ابن زیاد. بہت کم افراد ہیں جن کو معصوم نے ماں کا نام لے کے بھی بلایا. سارا مجمع نہیں ہے. قبلہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت کم افراد جن کو معصوم نے ماں کا نام لے کے بلایا. باپ کا تو امام علیہ السلام نے دربار عبید اللہ ابن زیاد میں چوتھے امام نے کہا یبن مرجانہ، او مرجانہ کے بیٹے. یہ واحد آدمی ہے جس کا مولا نے باپ کا نام لے کے بھی لعنت کی ہے، ماں کا نام لے کے بھی. میں زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھ رہا، مجمع پریشان تو نہیں ہے. جو پریشان ہو چلا جائے، میں بھی اور کھلنے والا ہوں. تو عزیزان گرامی، یہ جملے سن لیجئے گا. تو اب یہاں امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب ولید نے بلایا نہ، کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے خاموشی سے. امام نے کہا سب کے سامنے مجمع میں کل میرے جد کی مسجد میں پوچھ، وہاں جواب دوں گا کیوں بیعت نہیں کر رہا. اس نے کہا نہیں، ہم جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے، آپ بیعت نہیں کریں گے، یہاں خاموشی ہے، تنہائی ہے، بیعت کر لیجئے. تو مولا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مروان موجود تھا. مروان، چلے اس کا مطلب ہے کافی لوگ پہنچ گئے ہیں. تو مروان موجود تھا، دروازے بند تھے. مروان نے سارے مجمع کی توجہ کو میری طرف ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا. اب یہ پتہ چلا اشارے آئے کہاں سے ہیں. جو پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. توجہ. ایک مرتبہ مروان نے ایسے گردن کا اشارہ کیا ولید کو. اب یہ اشارہ تھا کہ حسین کی گردن یہیں اتار دو، یہ تنہا ہے، ہماری فوج بھی ہے، محل ہمارا، ہم سارے کزنز موجود ہیں، سارے بنو امیہ یہیں. اب تو پہنچ گئے ہوں گے. تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مروان نے اشارہ، ہم اسے امام ہی نہیں مانتے جو اشاروں کو نہ سمجھے.
ایک مرتبہ مروان نے اشارہ کیا ولید کو کہ حسین ابن علی کی گردن اتار دے. مولا حسین نے اشارے کو دیکھا اور بلند آواز سے کہا یا ابن الزرقاء. جو لوگ پہنچ گئے اس کی ماں کا نام لیا. بے ہمارا ممبر اس قابل نہیں کہ میں ان کی ماؤں کے کردار یہاں سے پڑھوں. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا بھول گیا تو کس کا بیٹا؟ تو مجھے دھمکی دے رہا ہے؟ اتحدثنی بالموت، کیا تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ بھول گیا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. توجہ توجہ فرما رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. بی بی مجھے پڑھنا ہے ابھی کچھ دیر سنتے رہیں گے نا. تو ایک مرتبہ مولا نے بلند آواز سے کہا اتحدثنی تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ تو نہیں جانتا میں فاطمہ کا لال ہوں؟ جب مولا نے بلند آواز سے کلام کیا نا تو در پہ کھڑے تھے عباس ابن علی. مولا نے فرمایا تھا اگر میری آواز بلند ہو تو عباس آپ اندر آ جائیے. تو جناب عباس نے دارالعمارہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، کھولنا چاہا، دیکھا دروازہ بند. آپ نے آواز دی علی اکبر. جوانان بنی ہاشم سے کہیے ذرا پیچھے ہٹ جا. توجہ. کون ہے عباس؟ فاتح خیبر کے بیٹے. تو ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے کہا جوانوں سے کہیے پیچھے ہٹ جائیں. جناب عباس نے اپنا الٹا بازو دروازے پہ مارا. دارالعمارہ کا بڑا دروازہ تھا، دروازہ گرایا، تلوار کو کھینچا، آواز دی مولا بتائیے ان میں سے کس کا سر اتارو. چلیں گے. میں جانتا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو، لیکن میرے جملوں پہ غور کیجئے گا. تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ جیسے جناب عباس نے فرمایا نا، مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا بتائیے ان میں سے کس کے سر کو اتارو. مجمع کر میٹر دیکھے گا جناب سید الشہداء نے جناب عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے کہا میرے شیر، یہ میرے نانا کا شہر ہے، میں یہاں خون نہیں بہانا چاہتا. آپ تلوار کو واپس رکھ لیجیے. جناب عباس نے تلوار کو روکا اور ایک مرتبہ نظر ڈالی ولید و مروان اور ان کے لشکر پہ کہ یاد رکھنا مجھ سے بچ نہیں سکتے. قریب بھی آئے میرے مولا کے میں تمہارے سر اتار دوں گا. عزیزان گرامی جناب سید الشہداء تشریف لے گئے. اگلا دن جیسے ہی نکلا تو مروان، ولید اور ساری ان کی جو بنو امیہ کی فوج اور خاندان تھا وہ آئے. مولا حسین کا راستہ روکا مسجد نبوی کے سامنے اور ایک مرتبہ سوال کیا ولید نے، حسین آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے کل بیعت سے انکار کر دیا تھا، آپ نے یزید کی بیعت سے متعلق کیا سوچا؟ اب یہ کتاب ہے تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن جزری، الکامل فی التاریخ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246. اب کوئی یہ نہ کہے میں نے شیعہ حوالہ دیا ہے. یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، ہماری شیعہ کتابوں میں سب جگہ ہے، بھائیوں کی کتابوں کے اندر. میرے بھائی پہنچ رہے ہیں سارا مجمع ہے. تو اب ایک مرتبہ الکامل فی تاریخ سے پیش کر رہا ہوں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246 سے کہ جب سارے کے سارے بنو امیہ نے مولا حسین کا راستہ روکا، سوال کیا حسین آپ نے کیا سوچا یزید کی بیعت کے متعلق؟ تو آپ نے ایک مرتبہ اپنا تعارف کرنے کا، انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم نبوت کا گھرانہ ہے. یہاں بڑے بڑے علماء میں دیکھ رہا ہوں، چہرے دیکھ رہا ہوں، بہت سے بغیر اماموں کے بھی بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی مولا نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ، ہم نبی کا گھرانہ نہیں، نبوت کا گھرانہ ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں بھائی نبی کے گھر میں تو خادم بھی تھا. اس سے زیادہ کھل کے نہ کہلوائیے گا بھائی جو بھی نبی کے گھر میں ہے وہ نبی کے گھرانہ. آپ نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ. بڑے بڑے جملے ہیں، یہ سخت جملے ہیں اور بہت سے اگر پریشان ہو جائیں تو میں نے آپ کو حوالے دے دیے ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا انا
اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم نبوت کا گھرانہ، ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے۔ اب مجھے انگریزی میں ترجمہ کرنا پڑے گا، مجبور ہوں۔ معدن، معدنیات، معدن کہتے ہیں کان کو، مائنز۔ توجہ، امام فرما رہے ہیں معدن الرسالہ، سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے، کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے۔ مولا حسین فرما رہے ہیں شیعہ سنی دونوں تاریخوں میں معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، جن نبیوں کو رسول بننا ہو وہ ہم 14 کے پاس آتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے جملے، سلامت رہے۔ بھائی مجھے قبلہ نے داد دے دی ہے، فرما رہے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ اس جملے کی ایسی تشریح اس انداز سے سنی ہے، اتنی خوبصورت تشریح میں نے نہیں سنی تھی۔ بھائی دوبارہ توجہ کر لیجئے، نہیں پہنچے۔ دیکھیں مائنز ہوتی ہیں نا، کول مائن ہوتی ہے، وہاں سے کوئلہ ہی نکلتا ہے، گولڈ مائن سے گولڈ نکلتا ہے، سلور مائن سے سلور۔ مولا فرما رہے ہیں معدن الرسالہ، ہم رسالت کی مائن ہیں، جن جن نبیوں کو رسول بننا ہو 14 کے پاس آتے ہیں۔ او مسلمانوں، ان 14 کے بغیر کوئی نبی رسول نہیں بنتا، تو تم مومن کیسے بن جائیں گے؟ بھائی توجہ فرما، بھائی میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، میری آواز سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ملائکہ کے نزول کی جگہ ہم ہیں، نہیں ہے سارا مجمع۔ مختلف الملائکہ، ملائکہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں۔ میں پاکستان میں کھل کے پڑھ کے آیا ہوں، یہ بھی لاہور میں جملہ، مختلف الملائکہ، لاہور یا سیالکوٹ میں نے جملہ پیش کیا، جملہ سن لیجئے۔ عزیزان گرامی، ایک پاکستان کے مفتی صاحب نے ٹی وی پہ کہا، جو نبیوں کے علاوہ کہیں نا کسی پہ فرشتہ آتا ہے، نازل ہوتا ہے، فرشتہ اگر کسی پہ نازل ہو وحی لائے نبیوں کے علاوہ تو وہ کافر ہے۔ چیلنج دے کے میں پڑھ رہا ہوں، مولا حسین نے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں فرمایا مختلف الملائکہ، ملائکہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں۔ سارے مجمع کی توجہ، تو انہوں نے کہا، ٹی وی پہ کہا، انہوں نے کہا جو بھی یہ عقیدہ رکھے کہ کسی نبی کے بعد کسی پہ، نبیوں کے علاوہ کسی پہ فرشتہ ہے تو وہ کافر۔ مفتی صاحب مجھے پتا ہے آپ سن رہے ہوں گے، قرآن ہی پڑھ لیتے، قرآن بھی صحیح نہیں پڑھا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی۔ پتہ نہیں مجمع ہے، مجمع ہے یا نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی نہ نبی تھی نہ رسول تھی، تو وحی تو آئی ان پہ۔ قرآن ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ اجْعَلِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ ان کو تابوت میں رکھ کے بہا دیجئے۔ کسے؟ حضرت موسیٰ کو۔ مجمع ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے کیا کہا؟ تابوت میں، تابوت سکینہ کہا جاتا ہے جس میں جناب موسیٰ کی ماں نے رکھ کے بہا دیا تھا۔ تو جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا پروردگارہ میرا دل نہیں مانتا، میرا بچہ چھوٹا ہے لیکن تیرا حکم ہے، اس لیے میں نے موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے بہا دیا۔ جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی، نہ انہیں ٹھنڈے پسینے آئے، نہ انہیں بخار ہوا، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرایا۔ کیسے ممکن ہے خاتم النبیین پہ وحی آئے؟
بخار ہو جائے، ٹھنڈے پسینے آئیں، اور جناب خدیجہ ذہنوں میں آ گئے دینیات کہ جناب خدیجہ نے پھر ٹھنڈے پانی کے پٹیاں کی پیغمبر کی پیشانی. دینیات تو آپ لوگ بھول ہی گئے ہوں گے، 4 کلاس میں لکھا ہوا ہے، نہیں شاید 3 کلاس میں ہے کہ دینیات میں کہ پیغمبر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے. بار بار کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے اتنے پسینے آ رہے ہیں؟ کب ایک بڑی سی مخلوق نظر آ رہی ہے. میں نے تو اپنے آپ کو غار حرا سے گرانے کی کوشش کی، اس نے روک لیا. دینیات ہی صحیح کر لو. میدان گرامی وہاں پہ لکھا کہ پھر پیغمبر گھر آئے اور ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک ماموزاد بھائی ہے، اس کا نام ہے ورقہ بن نوفل. ذہنوں میں آگے واقعہ، میں ورقہ بن نوفل کو بلا لیتی ہوں، وہ بہت بڑا عالم ہے توریت زبور انجیل کا. تو اس نے آگے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، یعنی مدینۃ العلم کو اب ورقے بتائیں گے. پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی مجمع کی توجہ میرے ساتھ. عزیزان گرامی ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ 72 تابوت ہیں کہ وہاں جناب موسیٰ کی والدہ نے تابوت میں رکھا، بہا دیا، اور پھر بنی اسرائیل نے اس تابوت کو متبرک سمجھنا شروع کر دیا اور کہا یہ بہت متبرک ہے. زیارت میں ہمیشہ اسی کی زیارت کرتے تھے اور کہتے تھے جنگ میں جاؤ تو ساتھ رکھنا، سفر کرو تو ساتھ رکھنا. جب بنی اسرائیل جاتے تو تابوت سکینہ کو ساتھ رکھتے تھے. جناب موسیٰ کبھی اس کی زیارت نہیں کرتے تھے، لیکن جب دنیا سے جانے لگے نا تو جناب موسیٰ نے کہا میرا امامہ، میری انگوٹھی، میرا عصا اس تابوت سکینہ میں رکھ دینا. جب جناب موسیٰ نے کہہ دیا نا میرا تابوت، میری انگوٹھی، میرا عصا رکھنا، تو بنی اسرائیل نے کہا اب موسیٰ نے بھی تائید کر دی. وہی تابوت سکینہ نسلوں میں چلتا رہا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. اب پتہ چلا تابوت نکالنا بدعت نہیں ہے. میں مکمل کر رہا ہوں، میرا ابھی پورا میں نے سینہ لگا دیا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے مصاحب کیسے پڑھوں گا. دوسرے بھی روایت سن لیجیے، دوسری بھی آیت سن لیجیے. عزیزان گرامی جناب عیسیٰ کی ماں پہ وحی آئی، اے عیسیٰ کی ماں آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا. ہے ذہنوں میں؟ 19واں سورہ مریم، سورہ آل عمران میں آیات موجود ہے. اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ کی ماں آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا. جناب عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا پروردگارہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ الْبَشَرُ، بشر نے مجھے چھوا بھی نہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں بیٹا ہوگا. فرشتے نے پیغام پہنچایا. توجہ، جناب مریم نہ نبی تھی نہ رسول، ان پہ وحی آئی آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. اللہ ایک کن سے آپ کے گھر میں شکم میں بچے کو پیدا کرے گا. عزیزان گرامی اللہ جہاں چاہے جب چاہے جسے چاہے خلق کر دے. جناب مریم نے کہا پروردگارہ لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ اللہ نے کہا مریم آپ خاموش رہیے گا، بچہ خود بولے گا. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. توجہ عزیزان گرامی اب پتہ چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. بھئی میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں مضمون کو. امام نے فرمایا، میں جملے امام کے سارے پڑھوں یا ابھی؟ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ وَمَحَلَّ الرَّحْمَةِ. تشریف لے آئی. بسم اللہ. میرے برادر محترم، بھائی میرے برادر میر صاحب بھی تشریف لا چکے. میں مکمل کر رہا ہوں مضمون کو. مجھے ابھی بھی تقریباً آدھا گھنٹہ چاہیے ہوگا، میں نے مضمون مکمل نہیں کیا.
40 منٹ ہو چکے ہیں مجھے بولتے ہوئے. مولا نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ، سید الشہداء کے جملے ولید سے. آپ نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ، رحمت کی جگہ ہم ہیں. جسے رحمت چاہیے ہمارے پاس آئے، جسے لعنت چاہیے ہو بنو امیہ کے پاس آئے. عزیزان گرامی، مولا علیہ السلام نے پھر فرمایا بنا فتح اللہ، اللہ نے اس کائنات کو شروع کیا تو ہم سے، کچھ نہیں تھا ہم تھے. وبنا یختم، اللہ اس دنیا کا خاتمہ کرے گا تو ہم پہ، کچھ نہیں ہوگا ہم ہوں گے. بھائی سارے مجمع کی توجہ، مجمع چلے گا بھی؟ سارا مجمع ہے؟ ہاتھ بتائیے نہیں تو میں اترنے لگا ہوں. بس میں پیش کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا یہ تو ہم ہیں او ولید، جن سے تو نے بیعت مانگی ہے وہ ہم، اور ہم یہ ہیں جو میں نے بتایا. کس نے فرمایا؟ مولا حسین. پھر مولا فرماتے ہیں اب یزید کا بھی سن لے. وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ، میں نے کہا تھا آج یزید کا جنازہ نکال کے جائیں گے. عزیزان گرامی، کئی لوگ جو ہیں وہ کتے سے تشبیہ دے دیتے ہیں یزید کو. یہ درست نہیں، یہ کتے کی توہین ہے. پتہ نہیں بھائی، میں مکمل کر رہا ہوں، سارا مجمع میرے ساتھ رہے. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے فرمایا، کہا کہ وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ، یزید ایک فاسق آدمی، شارب الخمر، شراب پینے والا، لاعب القمار، جوا کھیلنے والا، قاتل النفس المحترمہ، نیک لوگوں کا خون بہانے والا، معلناً بالفسق، کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں نے حوالہ دیا ہے تاریخ ابن اسیر الکامل فی التاریخ ابن جزری. توجہ عزیزان گرامی، شیعہ سنی علماء نے لکھا، مولا حسین نے فرمایا مجھ جیسا. جو کہتا ہے روایت ضعیف ہے وہ پہلے دوبارہ کلمہ پڑھے، علی ولی اللہ دوبارہ پڑھے. جو کہہ رہا ہے مولا نے نہیں فرمایا. حسین ابن علی یا کسی امام نے تقیہ میں بھی کسی ظالم کی بیعت نہیں کی. مثلی 5 بج چکے ہیں، پڑھوں؟ مثلی لا یبایع مثلہ. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، بھائی اب آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. جس محبت سے آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا ہے، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ. کون کھڑا ہے سامنے؟ ولید، مروان، سارے بنو امیہ، ان کی فوج. مولا نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا یزید کی حسین بیعت نہیں کر سکتے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارے مجمع کی توجہ. آپ نے نہیں فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے فرمایا یہ ہے مجھ جیسے میرے بابا علی، مجھ جیسا میرا بھائی حسن،
مجھ جیسا میرا بیٹا سجاد، مجھ جیسا میرا پوتا محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. چھٹے امام نے فرمایا. میں جانتا ہوں سب کے میری طرح گلے خراب ہیں. نعرہ حیدری. بھائی میں جانتا ہوں اس وقت سارا مجمع جوش میں ہے، مجمع کی توجہ. چھٹے امام نے فرمایا بنو امیہ بنی ہاشم دو خاندان ہیں، ان کے بڑوں نے رسول خدا کی مخالفت کی. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے ان پہ بھی سلام. بعد والوں نے مولا علی کی مخالفت کی، پھر کسی نے مولا حسن کی. یزید حسین کے مقابلے میں آیا. مولا فرماتے ان کا آخری سفیانی ہمارے 12ویں کے مقابلے میں آئے گا. جیسے پہلے پٹے تھے بعد والے بھی ویسے ہی پٹیں گے. عزیزان گرامی، آج آپ جانتے ہیں نا کہ میں یہ آخری جملے پڑھ رہا ہوں. ان جملوں پہ میری درخواست ہے سب غور سے سن. میں نے سوچ کے آیا تھا 40-45 منٹ پڑھوں گا. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مجھے سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، بالکل موڈ نہیں تھا. کل ہی پہنچا ہوں. یقین میں نے نسینہ گلا بتا رہا، شاید آواز بتا رہی ہو میری حالت ٹھیک نہیں. بھئی اب میں جو نتیجہ دینے لگا ہوں، میں اب دینے لگا ہوں. میری سب سے درخواست ہے نتیجہ سن لیجئے گا. علامہ صاحب بڑے بڑے علماء موجود ہیں یہاں سے لے کے آخر تک. میں دیکھ رہا ہوں مسلسل بہت سے اماموں میں بغیر اماموں کے بھی علماء تشریف فرما ہیں. میں سب سے دیکھیں آپ یہ 72 تابوت ایک بہت بڑی زیارت ہمارے نزدیک. اور سے سنیے، میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. کربلا میں بھی مصائب پہ نہیں آیا، سارے مجمع کی توجہ میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں کربلا میں امام حسین کے ساتھ صحابہ رسول بھی موجود تھے. جب انہوں نے صحابہ کا قتل کیا، لشکر یزید نے، بنو امیہ نے، یزیدیوں نے. غور سے سنیے گا ان جملوں کو، میرے کوئی ضائع نہ کرے. میں نے یہ آج تک کہیں نہیں پڑھے. میں اس مجلس کے لیے خاص طور سے تیاری کر کے لے آیا ہوں. یہ جملے میں نے پاکستان میں بھی نہیں پڑھے. پچھلے جملے کچھ میرے پاکستان میں نے پڑھے تھے، میں نے یہاں کھول کے پڑھے ہیں. عزیزان گرامی، جب انہوں نے اصحاب رسول صحابہ رسول کا قتل کیا تو پتہ چلا کہ یزیدی صحابہ کو بھی نہیں مانتے. میں نے جو لوگ پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. میں کہا میں نتیجہ اب دینے لگا. نتیجہ میں اب دینے لگا. اگر کبھی آپ کو کوئی صحابہ کا دھونس دینے لگے نا، ہم صحابہ کو مانتے، تم صحابہ کو کہاں مانتے ہو؟ صحابہ کو تو ہم مانتے ہیں. عزیزان گرامی، میں خطابت نہیں کر رہا، سب کے سامنے جملے پیش کر رہا ہوں. ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں. میں سید علی رضا رضوی، میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں سمجھتا، لیکن ایک شرط ہے، وہ علی و بطول سے مخلص ہو. توجہ، جو پیغمبر کے بعد علی، فاطمہ، حسن و حسین کے خادم اور فرما برداروں، قبلہ سارے مجمع کی توجہ، میں ایسے صحابہ کے اپنے آپ کو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی علی و فاطمہ سے بغض رکھے اسے میں اپنے قدموں کی خاک نہیں. حیدری توجہ فرما رہے ہیں. میں مکمل کر رہا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. آپ لوگ سلامت رہیں. جو پہنچ کے میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہوں. مجھے 15 سے 20 منٹ آپ کو زحمت دینا ہے مصاحب سمیت. جملے سن لیجئے، میں نتیجہ دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، جب انہوں نے حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت مسلم ابن اوسجہ، حضرت سعید، یہ جو جلیل القدر صحابہ رسول تھے مولا حسین کے لشکر میں، جب ان کا خون بہایا نا مجمع کی، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں میرے یہ جملے آخری ضائع نہ جانے دیجیے گا. میں نے یہ کہیں نہیں پڑھے آج تک.
تو جب انہوں نے ان صحابہ رسول کا خون بہایا، پتہ چلا یہ صحابہ کو بھی نہیں مانتے. جب انہوں نے حضرت عباس کو شہید کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ حضرت عباس شبیہ تھے مولا علی کی، کل ایمان کی شبیہ تھے. تو پتہ چلا کہ یہ ایمان بھی نہیں رکھتے. ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں. لیکن جب انہوں نے حضرت علی اکبر کو برچھی ماری تو پتہ چلا کہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ مسلمان بھی نہیں تھے. کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آنے والے مسلمان بھی کیوں؟ سامنے ہم شکل پیغمبر کھڑے تھے اور لوگ برچھیاں مار رہے تھے. شبیہ پیغمبر کو برچھیاں ماری. اب پتہ چلا نہ مسلمان ہیں نہ مومن، کچھ بھی نہیں. آخر میں جملے پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا یہ جملے میرے آج کی مجلس کا نچوڑ ہے. جب انہوں نے حضرت علی اصغر کو تیر مارا تو پتہ چلا انسان بھی نہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. انہیں انسان بھی نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ انہوں نے بچوں کو بھی مارا ہے. اور اگر آج کوئی فلسطین میں بچوں کو مار رہا ہے تو چاہے وہ کسی بھی دین کا ہو، وہ یزیدی ہے، انسان نہیں. میں جانتا ہوں مصائب کا ماحول بن گیا ہے. دور دور تک نگاہیں لندن میں اس اتنے ہزار کے مجمع کو آنا جمع ہونا آسان نہیں ہے. آپ کیوں آئے ہیں؟ مولا حسین کے عشق میں. خدا گواہ ہے میں آج جو تیاری کر کے آیا تھا وہ میں سارے نہیں پڑھ سکتا. مصائب میں تفصیل سے پڑھوں گا. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ جو تابوت اٹھانے والے ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، کیونکہ تابوت اٹھانے والے کم از کم 150 افراد چاہیے. 2 افراد بھی اٹھائیں. لیکن یہاں تو ہزاروں کا مجمع ہے. بھائی تفصیل سے سنتے جائیے گا، میں بھی پڑھوں گا مصائب. یہ سارے میرے بھائی جو جا رہے ہیں تابوت اٹھانے، میری طرف توجہ کیجئے گا. یہاں تو اتنے ہزار افراد موجود ہیں. اے کاش اتنے ہی کربلا میں فاطمہ کے لال کا تابوت اٹھانے والے ہوتے، سیدہ کا لاشا اٹھانے والے ہوتے. میں نے پہلے ہی شروع میں درخواست کر دی تھی کہ تابوت اٹھانے والے جائیں گے. میں بھی دیکھ رہا ہوں بہت سے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے ہیں. میں بھی تابوت کو کاندھا دوں گا. بھئی میں آج تفصیل سے پڑھوں گا. میں جان بوجھ کے تھوڑا سا وقفہ دے رہا ہوں تاکہ میرے بھائی تابوت اٹھانے والے پہنچ جائیں. سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ. آپ جانتے ہیں میں بھی دوبارہ تحقیق کر رہا تھا آج ہی کہ پہلے شہید کا نام کیا ہے کربلا میں. آپ جانتے ہیں نا؟ آپ جانتے ہیں صبح فجر کے وقت جب جناب علی اکبر نے اذان دی، ہر آدمی کہہ رہا تھا مولا آج مجھے اذان دے لینے دیجئے. مولا نے کہا نہیں. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے مولا علی اکبر کی طرف دیکھا، کہا علی اکبر بیٹا آج آپ اذان دے دیجئے. جیسے جناب علی اکبر نے کہا نا اللہ اکبر، تو ساری پھپھیاں بہنیں سب رونے لگی. جانتی تھی علی اکبر کی آخری اذان ہے. تو اذان کے فوراً بعد جانتے ہیں سب سے پہلے کون پہنچا؟ حضرت حر اپنے بیٹے غلام اور بھائی کے ساتھ. بھئی میرا گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا، مجھے بھی پڑھنا ہے. بس اب مزید کوئی نہ اٹھے. اب سارے مجمع میں جانتا ہوں تابوت 72 ہے. یہ میرے بھائی میرے بچے سلامت رہیں جو تابوت اٹھانے گئے ہیں. ایک جملہ آپ سب کے لیے کہہ دوں، یہ جتنے میرے بھائی اٹھے ہیں نا، جناب سیدہ کی دعا ہے آپ کو جو مولا حسین کے اصحاب کے انصار کے تابوت اٹھائے. بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بس اب ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے جناب حر کے بیٹے کا لاشا زمین پہ گرا. جیسے ہی بیٹے کے سر میں گرز لگا، بیٹے نے آواز دی بابا میری مدد کو آئیے. بابا میں زمین پہ گر گیا ہوں. تو روایت میں ہے جناب حر بڑی تیزی سے، آپ جانتے ہیں نا جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے. بس بیٹے کی آواز آئی میں گر گیا. جناب حر تیزی سے آگے بڑھے. جیسے ہی پہنچے دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہے.
جناب حر نے عرض کی مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کی؟ مولا اپنے بیٹے کا لاشا میں خود اٹھا لوں گا۔ مولا نے فرمایا حر ہٹ جائیے، آپ کے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ حر نے دوبارہ عرض کی مولا آپ کو زحمت ہوگی، مولا میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا۔ مولا نے فرمایا حر بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ، حر بوڑھے باپ کے لیے بڑا مشکل ہے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا۔ خدا کی قسم روایت میں ہے مولا حسین خود لاشا اٹھا کے گنج شہداء میں لائے۔ اب جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں نا، سب سے درخواست ہے اگر سر اٹھا کے ایک مرتبہ میری طرف دیکھ لیجئے۔ جناب حر کے بیٹے کا لاشا مولا حسین نے اٹھا لیا، لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو کوئی کہنے والا نہیں تھا مولا بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا نے جوان بیٹے کا لاشا خود اٹھایا، اجرکم اللہ۔ آج بانیان مجلس منتظامیہ مجھ سے کہہ رہی تھی مولانا تفصیل سے پڑھیے گا، لوگ دور دور سے آئے ہیں اور ہر آدمی کہتا ہے ہم رونے آئے ہیں، ہمیں جناب سیدہ کو 72 کا پرسہ دینا ہے۔ میرا اگر گلا ساتھ دے رہا ہوتا میں تفصیل سے پڑھتا، بس بھئی اگر دیکھ سکے تو دیکھے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ پہلا لاشا جناب حر کے بیٹے کا اٹھایا، بس اس کے بعد پھر مولا لاشیں اٹھاتے رہے۔ بار بار جناب عباس کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجئے میں شہداء کے لاشیں اٹھا لوں گا۔ مولا فرماتے نہیں عباس انہوں نے مجھ پہ جان قربان کی ہے، میں خود ان کے لاشیں اٹھاؤں گا۔ بار بار جناب عباس کہتے مولا زحمت نہ کیجئے، بار بار کہتے مولا مجھے اجازت دیجئے میں ان سے جنگ کروں گا۔ مولا فرماتے نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب تقریباً 10 بجے کا وقت ہوا نا اور جناب حبیب کا لاشا آیا تو مولا عباس نے دوبارہ کہا مولا یہ بزرگ انصار لڑ نہیں پائیں گے، مولا مجھے مہلت دیجئے، یزیدیوں کو میں دیکھ لوں گا۔ مولا نے فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر آپ چلے گئے سپہ سالاری کون کرے گا؟ جب ظہر کے بعد اون و محمد کے لاشیں آئے جناب عباس نے دوبارہ عرض کی مولا اب تو گودوں کے پالے بچے مارے جا رہے، مولا ایک مرتبہ مجھے مہلت دیجئے، ان سارے اشقیاء کو میں دیکھ لوں گا۔ مولا نے پھر فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، عباس آپ چلے گئے تو سپہ سالاری کون کرے گا؟ مولا عباس نے رو کے عرض کی مولا وہ فوج کہاں ہے، وہ لشکر کہاں ہے جس کی میں سپہ سالاری؟ مولا اب کوئی نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے۔ میں سوچ رہا تھا آج پہلی سفر ہے، جناب زینب مولا سجاد کے ساتھ شام پہنچی ہے، آج ہی کا تو دن تھا نا شرابی کے دربار میں علی کی بیٹی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ جب حضرت محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے نے پوچھا اے سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹی یزید کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی اسی بلند آواز سے روتے رہیے گا، میں جانتا ہوں مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر جھکنے لگتی ہے، سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے،
یہ مسلسل رونا مولا سجاد کا کام ہے. بس بھائی میں 2 جملے 13 محرم کے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جب برآمد ہونا تابوت آپ کو پتا ہو مولا سجاد نے دفنایا کیسے تھا. خدا گواہ ہے میں جو مصائب سوچ کے آیا تھا میں نہیں سارا پڑھ سکا. میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا. اگر دیکھ سکے تو سب دیکھیے گا. جب 13 محرم کا دن نکلا، بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے باہر گئیں. ان کے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آئی، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، کسی نے میرے لال کو نہیں دفنایا. بنی اسد کی خواتین گھر آئیں، کہا او بنی اسد کے مردوں، روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نواسہ رسول کا لاشا بے گور و کفن پڑا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی سب میری طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے. اس ملعون نے کہا ہے کوئی حسین کو نہ دفنائے. کہا پھر ہمیں اجازت دو ہم جا کے فاطمہ کے لال کو دفنا دیں. جب خواتین نے مردوں کو غیرت دلائی سارے مرد دفنانے آئے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آخری جملے 5 منٹ کی زحمت ہے. جب مرد آئے نا دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے. سب کے سر قلم کر کے وہ نیزوں پہ بلند کر کے لے گئے. پریشان کھڑے تھے. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا. وہ سوار سواری سے اترا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا. لاشے سے پتھروں کو اٹھایا، سینے سے سینہ ملایا، بلند آواز سے کہا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، بابا کوفے کے بازار میں علی کی بیٹیاں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی آخری جملے پڑھ رہا. 2 سے 4 منٹ کی زحمت پھر تابوت برآمد ہونے لگے گے. ہے سارا مجمع میرے ساتھ. مولا سجاد نے کہا اے بنی اسد کے مردوں میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے. مولا نے اشارہ کیا وہ جو سامنے لاشا ہے نا وہ حبیب کا ہے. بنی اسد کے مردوں نے کہا اے قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے ہم الگ دفنا دیں؟ مولا نے فرمایا ہاں اجازت ہے الگ دفنا دو. ایک مرتبہ کچھ مرد ایک جوان لاشا لائے. مولا نے رو کے فرمایا یہ علی اکبر کا لاشا ہے. اتنے میں کچھ لوگ ایک بچے کا لاشا لائے. مولا نے کہا لاؤ علی اصغر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں ہاتھ جوڑ کے آخری جملے پڑھ رہا ہوں. اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میری طرف دیکھیے گا. اتنے میں بنی اسد کے کچھ مرد آگا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، نہ اس کا سر ہے نہ بازو. قیدی اس لاشے میں گرز مارے گئے. اگر اتنے علماء نہ ہوتے میں اتنا کھل کے نہ پڑھتا، شاید کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے. یہاں تک روایت میں ہے کسی نے کہا قیدی اس لاشے کی ٹانگیں بھی. ایک آدمی نے کہا قیدی ہم جب وہ لاشا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا ہے. مولا سجاد نے فرمایا وہ لاشا میرے چچا عباس کا ہے، اس لاشے کو وہی دفنا دو. اجرکم اللہ. بھائی آخری جملے ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا. بس بھائی بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے اور پڑھا ہے. ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا اے بنی اسد کے مردوں مجھے ایک چٹائی لا دو.
کہا چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. مولا نے ایک چٹائی بچھائی, مولا حسین کا لاشا رکھا, مقتل میں اعضاء کو جمع کیا. بھئی میری طرف دیکھیے گا, آخری جملہ, ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, بلند آواز سے کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے میرے بابا کو دفنانے میں. پھر نجف کا رخ کیا, بلند آواز سے کہا ہے میرے دادا علی مرتضی میری مدد کیجئے میرے بابا کو دفنانے میں. پھر جنت البقیع کا رخ کیا, میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے. ایک مرحوم بہت بڑے عالم خطیب کا جملہ, بس اسی میں تمام, کہ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھوں کو رکھا, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا, قدموں کے نیچے مولا حسن نے ہاتھوں کو رکھا. جب لاشا اٹھایا مولا سجاد قبر میں اترے, جب لاشا لینے لگے ایک بی بی پاس کھڑی تھی, بی بی نے رو کے کہا سجاد لاشا آرام سے لینا, میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے, میرے بیٹے کو آرام سے, ہائے حسین